اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رجب کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بہت ساری دعاؤں کا ذکر ہے کتابوں میں کہ جن کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ بندہ ان دعاؤں کو پڑھ کر اس مہینے میں خدا سے قربت حاصل کر سکتا ہے۔ بہت سے اعمال کتابوں میں اس مہینے کے ذکر کیے گئے ہیں کہ ان اعمال کو بجا لانے کے بعد بندہ اپنی دعاؤں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقبول کرا سکتا ہے۔ لیکن بس انسان کے اندر یہ حوصلہ ہو اور یہ چاہت ہو کہ اس مہینے میں پروردگار عالم سے اپنی دعاؤں کو قبول کرا لے، وہ جذبہ ہو اور عبادتوں میں وہ لذت اور وہ شیرینی ہو کہ جو انسان کو اللہ سے نزدیک کر دے۔ انہی دعاؤں میں ایک دعا کہ جو ہر واجب نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اس دعا کو امام سید سجاد علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں تک پہنچایا ہے اور کہا ہے کہ اس دعا کو ہر واجب نماز کے بعد ماہ مبارک رجب میں انسان پڑھے اور اپنے لیے جہنم سے نجات کے پروانے کو حاصل کرے۔ بہترین دعا، معرفت سے بھرپور دعا کہ ہر انسان کو یہ دعا رجب کے مہینے میں دن میں 5 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا ہم دیکھتے ہیں کہ امام اس دعا کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کو کون سا خزانہ عطا کر کے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجوہ لکل خیر۔ پہلا جملہ اس دعا کا انسان کے دل میں امید کے سمندر کو جو ہے پیدا کرتا ہے، انسان کے دل میں امیدیں جگاتا ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو امیدیں انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ خدا سے اس کو کتنی امیدیں ہیں۔ یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ خدا کہ ہر خیر کی امید اسی سے وابستہ ہے، ہم اس کے علاوہ خیر کی امید کسی اور ذات سے نہیں رکھ سکتے۔ دنیا میں اگر کوئی چیز خیر کے عنوان سے یاد کی جاتی ہے تو ہر اس خیر کی امید فقط خدا سے کر سکتے ہیں۔ اے پروردگار، تجھ سے امید ہے کہ تو ہمیں رزق دے گا، تو ہمیں روزی دے گا، تو ہمیں اولاد دے گا، تو ہمیں نجات دے گا، تو ہماری زندگی کو بہتر بنائے گا، تو ہماری غربت کو دور کرے گا۔ ہر کام کی اور ہر خیر کی امید فقط تیری ذات سے ہے۔ یا من ارجوہ لکل خیر، یعنی انسان اگر مصیبتوں میں سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کی امید سب سے زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ خدا سے ہونی چاہیے۔ اصل میں یہ دعا کا پہلا جملہ بتا رہا ہے کہ انسان کے لیے ایک سب سے کارآمد تعویذ جو ہے اس کا نام ہے امید خدا۔ اگر امید خدا کے تعویذ کو انسان اپنے پاس رکھے تو کوئی مصیبت اس کے نزدیک نہیں آ سکتی اور ہر خیر دنیا کی پروردگار عالم کی ذات سے اس تک پہنچتی ہے۔ تعویذ امید خدا انسان اپنے ساتھ میں رکھے تو دنیا کے سارے تعویذ بیکار ہو جائیں گے اور انسان کے پاس یہ امید خدا کا جو تعویذ ہے یہ انسان کے پاس رہے گا اور ہر وقت انسان کے کام آئے گا۔ مگر امید ہمیشہ اکیلی امید کافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ امید عمل کے ساتھ میں ہوتی ہے تب کارآمد ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ایک بچہ اپنے ایگزام میں کچھ نہ لکھ کے آیا ہو اور وہ کہے کہ مجھے اپنے استاد سے بہت امیدیں ہیں، میرا استاد بہت اچھا ہے، انشاءاللہ مجھے پاس کر دے گا، تو پھر جب اس کا رزلٹ آئے تو اسے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی، وہ بچہ کہے گا کہ میں نے تو بہت امیدیں کی تھی اپنے استاد سے، میرا استاد بہت اچھا ہے، بہت اچھے نمبر دیتا ہے۔ کہا کہ امیدیں تو آپ کی بہت تھی مگر امیدوں جتنا آپ کا عمل نہیں تھا۔ لہٰذا امید نتیجہ ہے کس چیز کا؟ کوشش اور محنت کا نتیجہ امید ہے۔ اگر کوشش بھی کی جائے، محنت بھی کی جائے، امید بھی کی جائے تو نتیجہ بہت اچھا انسان کو ملتا ہے، لیکن اگر امید بغیر کوششوں کے ہو تو نتیجہ کچھ نہیں ملتا۔ لہٰذا خدا سے امید رحمت ہے، خدا سے امید مغفرت ہے، خدا سے امید رزق ہے، تو اب ہمارا عمل بھی اس امید کے مطابق ہونا چاہیے۔ یا من ارجوہ لکل خیر، ہمیں ہر خیر کی امید اللہ سے ہے۔
تو ہر اس عمل کو کرنا ہوگا کہ جو ہمیں خیر تک پہنچا دے۔ اگر نماز خیر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے تو نماز پڑھنی ہوگی، اگر دعا خیر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے تو دعائیں مانگنی ہوگی، اگر نماز شب، اگر صدقہ اور دوسرے اعمال، اگر پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا یہ خیر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے تو ہمیں یہ اعمال انجام دینے ہوں گے۔ دوسرا جملہ وَآمَنُوا سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، دنیا دو چیزوں کا مجموعہ ہے، پہلی چیز خیر، دوسری چیز شر۔ ہمیں خیر کی امید بھی اللہ سے ہے اور ہر شر سے حفاظت کی امید بھی اللہ سے ہے۔ اے میرے پروردگار، تجھی سے امید ہے کہ تو ہمیں ہر شر سے امان دے گا۔ ہم تیری پناہ میں آ جائیں گے تو دنیا کے ہر شر سے بچ جائیں گے، دنیا کی ہر تکلیف سے بچ جائیں گے، دنیا کی ہر مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ لیکن یہاں بھی بات کہی جا سکتی ہے کہ بعض مصیبتیں، بعض شر اور بعض تکلیفیں انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں، لہٰذا اگر ان شر سے بچنا چاہتا ہے، خدا کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، تو یہاں بھی اپنے اعمال کی اصلاح ضروری ہے انسان کے لیے۔ اپنے اعمال کی اصلاح کرے، کیونکہ اگر کسی طبیب نے، کسی ڈاکٹر نے کسی خاص بیماری کی وجہ سے منع کر دیا کہ آپ فلاں چیز کو نہ کھائیے، تو آپ یہاں پر فقط خدا کی امید اور ہر شر سے اللہ کی امید اس عقیدے کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اللہ سے امید ہے، ہر بلا سے بچا لے گا، ہر مصیبت سے بچا لے گا، لہٰذا یہ بھی کھا لیتے ہیں، وہ بھی کھا لیتے ہیں، جو دل کر رہا ہے اسے کھا لینا چاہیے، ڈاکٹر کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے خدا کے سامنے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو آپ اگر عمل انجام دیں گے وہ آپ کے بدن کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، تو وہ شر جو آپ کے بدن کو پہنچا ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں آیا، آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ جو آپ کو ملا ہے۔ اس کے لیے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا اور پھر کہنا ہوگا وَآمَنُوا سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، میرے لیے پناہ گاہ اللہ ہے کہ ہر شر سے مجھے بچا لے گا۔ یہ دو جملے اور دو عقیدوں کی اصلاح ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے مولا کی طرف سے۔ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل تیسرا جملہ ہے، لیکن اس سے پہلے ابھی یا من یؤتی الکثیر بالقلیل کی منزل تک پہنچنا ہے۔ اے وہ پروردگار جو کثیر عطا کرتا ہے، جو دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں امید کی منزل کو پار کرنا ہوگا، ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا کہ ہم خدا سے فقط اور فقط لفظی امید تو نہیں رکھتے، ہماری امید خدا سے لفظی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری امید خدا سے عملی امید ہونی چاہیے، اور ہم اللہ کی پناہ مانگے ہر شر سے، یہ بھی لفظی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دنیا میں ان باتوں سے بچیں کہ جو ہمیں کسی تکلیف، کسی مصیبت میں ڈال سکتی ہیں، اس عمل سے پرہیز کریں، تاکہ اب ہم امید رکھ لیں خدا سے کہ اے میرے پروردگار تو ہمیں ہر دنیا کے شر سے بچا لے گا۔ لیکن یہاں افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، یا انسان یہ نہ کہے کہ میں فقط اللہ سے امید رکھتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، اور نہ برعکس ہو یہ کہے کہ مجھے اپنی محنتوں پہ بہت بھروسہ ہے، مجھے اپنی محنت پر، کوشش پر یقین ہے، اور میں اپنی کوشش کے ذریعے سے ہر چیز دنیا کی حاصل کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ مجھے خدا سے بھی امید نہیں ہے کوئی، مجھے امیدیں فقط اپنی محنت سے ہیں، اور میں اپنی محنت کے بل پہ پہنچوں گا جہاں پہنچوں گا، خدا سے امید مجھے کوئی نہیں ہے۔ یہ انسان بھی گھاٹے میں ہے، یہ انسان بھی غلط عقیدہ رکھتا ہے، اور وہ انسان بھی غلط ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی عمل کرنا نہیں ہے، مجھے اللہ سے امیدیں رکھنی ہیں۔ ایک راہ اعتدال امام بتا رہے ہیں، امید اور کوشش دونوں چیزیں ایک مومن کے اندر جمع ہونی چاہیے، اور جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی، امید اور صحیح طریقے سے اور صحیح راستے پہ کوششیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال سے بچنا کہ جو ہمیں کسی تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں، اگر یہ تین چیزیں ساتھ میں ہوں تو یقیناً اب ہم آگے اللہ کی عطاؤں کے مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل کتنا خوبصورت اور کتنا حسین جملہ ہے کہ جو اللہ کی عطاؤں کو، اللہ کی نوازشوں کو اور نعمتوں کو بندوں کے لیے واضح کر رہا ہے۔ اے بندو، تمہاری عبادتیں کہاں ہیں اور اللہ کی عطا کا کمال کہاں ہے؟ اس جملے سے انشاءاللہ اس دعا کو کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ پروردگار۔ اس ماہ مبارک رجب میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔